إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حضرات محترم، ان دو آیات میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو بہت بڑی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھلائی یا اچھائی ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اگر آپ پر بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت نہ ہوتی تو آپ کا معاملہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا احد کی جنگ میں مسلمانوں میں بعض لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا؟ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی تو بہت سے لوگ بددل ہو کے بھاگ گئے۔ آپ انہیں پیچھے سے آوازیں دیتے رہے۔ جب پلٹ کے واپس آئے، سارا معاملہ صاف ہوا، تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رحم دلی کرتے ہوئے ان پہ کوئی باز پرس نہیں کی۔ جتنی بات اللہ نے کہی وہ ان کے سامنے پیش کر دی۔ اور دوسری بات یہ ضرور ہے کہ انسان کے دل کو ملال تو ہوتا ہے، تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اگر آپ پر اللہ کی بہت زیادہ رحمت نہ ہوتی تو لِنْتَ لَهُمْ ایسا نہ ہو سکتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کو بھی سخت دل بنا دیا جاتا یا آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے ارد گرد کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اس لیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ انہیں کہیں کچھ نہ، یہ انسان ہونے کے ناطے انہوں نے اسلام کی مخالفت یا خدا نخواستہ منافقت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے غلطی ہوئی تھی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پہلی بات تو وَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف فرما دیں۔ دوسرا یہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان سے اللہ کے لیے بھی اللہ رب العزت کے حضور بھی بخشش طلب کیجئے، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیں، مشورہ اس بات میں ہوتا ہے جہاں اللہ کا واضح حکم نہ ہو۔
اگر اللہ کا حکم کسی معاملے میں واضح ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں، وہاں مشاورت کی گنجائش نہیں ہے۔ مشاورت وہاں جہاں اللہ کا واضح حکم نہ موجود ہو، انسان کو اس وقت مشاورت کر لینی چاہیے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشاورت کی کہ ہمیں شہر کے اندر لڑنا چاہیے، یہاں دفاع کریں یا باہر نکل کے۔ تو وہ لوگ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بڑے پرجوش تھے کہ نہیں جی باہر چلیں، لیکن منافقین نے یہاں اپنا کام دکھایا کہ اگر یہ شہر میں ہوتے، اپنے گھروں میں ہوتے تو ایسے قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھ دیا گیا ہے وہ اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا آپ ارادہ فرما لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر اس وقت پیچھے ہٹنا نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو توکل اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جتنا انسان اپنے رب پہ بد اعتماد ہوتا ہے اتنا مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ جتنا شخص اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے معاملے میں ہمیں کبھی بھی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا نہیں، وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا یا نہیں۔ ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول اسی نے کرنا ہے، ہماری مصیبتوں کو اس نے ٹالنا ہے، ہماری بیماری کو صحت میں اس نے بدلنا ہے، ہمیں رزق اس نے دینا ہے، ہمارے معاملات میں آسودگی اس نے دینی ہے، اولاد ہمیں اس نے عطا کرنی ہے۔ یہ اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور یہاں پر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں، مشاورت کر لیں، پھر کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں بھروسہ کرنے والوں پر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ بات یاد رکھیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں چونکہ آپ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، وگرنہ اللہ کی مدد میں کمی نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرمائے۔ جب بھی انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا متوکل انسان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔